نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے واجب الاحترام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد طاہر منظور مرتضی صاحب اور میرے بزرگ میرے محسن حضرت علامہ مولانا محمد سہیل اختر مرتضی صاحب، آپ کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے کی کوشش کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے ابھی محترم جناب حامد علی قادری صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، اسی حوالے سے چند ایک باتیں آپ کو سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، علم کی فضیلت ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی شان عطا فرمائی، ہر طرح کی فضیلت عطا فرمائی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پہلا حکم اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ اس بات سے ہم علم حاصل کرنے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا سب سے پہلا حکم ہے اس میں علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے جو آپ کو یاد ہے، جو حدیث یاد ہے آپ کو، میں وہ حدیث سننے کے لیے صرف اپنے اس شہر سے چل کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مدینہ شریف سے چل کے پریاس ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ کی یہ غرض ہے تو سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے رستے پر چلتا ہے وہ گویا کہ جنت کے رستے پر چل رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور کائنات میں کتنی چیزیں ہیں اور ہر چیز جو ہے اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اس قدر ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث سننے کے لیے اگر
ایک حدیث سننے کے لیے میں تین دن تک پیدل چلا کرتا تھا، اور ایک حدیث سننے کے لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی علم والی بات سننے کے لیے میں تین دن تک پیدل چلا کرتا تھا۔ اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس قدر محنت کر کے اور کس قدر سفر کر کے علم حاصل کیا، اور وہ علم ہم تک پہنچایا، اور ہم اس علم کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم کس قدر علم کی قدر کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ان اسلاف کی باتوں کو بھلانا نہیں چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ علم کی فضیلت اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں اندازہ کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عدالت لگی ہوئی تھی کہ جج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی مسئلے پر بات چھڑی ہوئی ہے، بحث و تکرار ہو رہی ہے۔ ایک درویش آ گیا اس عدالت کے اندر، جس درویش نے کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا ہوا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے جو ہے اس نے پہنے ہوئے ہیں، کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا ہوا، اور گرد و غبار میں ہے۔ لوگوں نے حیثیت دیکھ کر کہ یہ بندہ کوئی درویش بندہ ہے، انہوں نے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، اور پھر دوبارہ اس بندے کو جوتوں والی جگہ پہ بٹھا دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس مسئلے پر، جو بھی مسئلہ چل رہا تھا، لوگ تکرار کر رہے ہیں اور آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ اس قدر بحث بڑھ گئی کہ لوگوں کی گردنوں کی رگیں جو ہیں پھولنے لگ گئی۔ اس قدر آواز بلند کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر ایک شور برپا ہو گیا ہے۔ عدالت جو ہے اس کے اندر بحث و تکرار کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے اپنے دلائل کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف اپنا موقف بیان کیا جا رہا ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ درویش اس بات کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، معاملے کو دیکھتا رہا، قاضی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا، نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ درویش بولنے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اگر تم چاہو تو میں اس بات کا حل نہ نکالوں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو میں نہ حل کر دوں، تو قاضی نے اجازت دے دی۔ اس درویش نے، جس کو لوگوں نے جوتوں والی جگہ پہ بٹھا دیا تھا، جوتوں والی جگہ پہ بٹھا دیا، وہ درویش بول کے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں، یہ مسئلہ ایسے ہے۔ دلیل بھی پیش کی اور ہر طرح کے ساتھ بات بھی سمجھا دی، اور کہا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اور قاضی نے اپنی دستار اتار کے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کو دینا چاہی، اور اس بزرگ نے فرمایا کہ میں تکبرانہ والی دستار نہیں لیتا، کہ جو علم ہوتا ہے وہ دستار سے ظاہر نہیں ہوتا، علم تو نور ہے، وہ کسی بھی کے پاس جا سکتا ہے، کہ میں یہ تکبر والی یہ چادر اور یہ تیری دستار نہیں لینا چاہتا، مجھے جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے میں اسی حال کے اندر خوش ہوں۔ کہ علم جو ہے دستار سے ظاہر نہیں ہوتا، لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، کہ علم اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جس کو چاہے اللہ پاک وہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے ملک سے دربدر ہو کے دوسرے ملک میں آیا، اور اس بادشاہ نے کہا کہ تو کیا لینے آیا ہے اور کس طرح تو آیا ہے۔ اس بادشاہ نے ساری بات بتائی کہ مجھے اس معاملے سے وہاں سے نکالا گیا اور اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے تو بادشاہ تھا، اچھا تو یہ بتا کیا چاہتا ہے، یہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو ملک سے دربدر ہو کر آیا تھا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علم پڑھانا شروع کر دوں،
میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بڑا ہی چلاک بندہ ہے، پہلے بادشاہی چھوڑ کر آیا ہے، دوبارہ بادشاہی مانگ لی ہے، کہ تو نے دوبارہ بادشاہی مانگ لی ہے، کہ علم حاصل کرنے کی بھی فضیلت ہے اور علم پڑھانے کی بھی فضیلت ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جو بندہ علم پڑھاتا ہے اس کی اپنی فضیلت ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار علماء کا تو کام ہی تقریر کرنا ہے، انہوں نے آج آدھا گھنٹہ لگانا ہے، گھنٹہ لگانا ہے، انہوں نے تقریر کر کے ہی جان چھوڑنی ہے، ویسے کب جو ہے وہ آخری طعام کا وقت آئے گا اور ہم وہ لنگر کھا کے واپس جائیں۔ ہماری نیت یہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہے تو وہ حدیث پاک آپ نے سنی کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور دیکھیں کہ جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، مسئلوں کا نہیں پتہ، اور کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ علامہ صاحب اب ایسا نہیں ہوگا کہ نماز تو ہماری ہو نہیں گئی؟ کہ جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے، ایک علم نہ حاصل کرنے کا اور دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ ایک دوست بات بتا رہے تھے کہ ہم کسی مسجد کے اندر گئے درس قرآن دینے کے لیے، وہاں پہ غسل کی بات جو چل رہی تھی، ہم نے غسل کا طریقہ بتایا کہ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 دفعہ غرارے کرنا، نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک ذرہ برابر بھی، بال کی نوک کے برابر بھی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ ہم یہ بات بتا رہے تھے کہ غسل کا یہ طریقہ ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں، اور وہاں پہ ایک بزرگ بندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ جب سارے بندے چلے گئے، وہ بندہ جو ہے ادھر، جو دوست بات بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں سلام دعا کر کے رونے لگ گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی ہم نے رونے والی بات تو آپ کو نہیں سنائی، کہ ہم نے کوئی ایسی بات سناتی ہو کہ جس میں رونے کا ذکر آیا ہو۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا بات صحیح آپ نے سنائی ہے، کوئی رونے والی بات نہیں ہے، میں تو اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، میرے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، میں نواسوں والا ہوں، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، جب سے یہ مسجد بنی ہے تب سے اس مسجد کے اندر میں آ رہا ہوں، اذانیں بھی پڑھتا ہوں اور تکبیریں بھی پڑھتا ہوں، اور اس مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن اے بچوں میں تمہیں یہ بات بتاؤں، آج سے پہلے مجھے غسل کا طریقہ پتہ ہی نہیں تھا، غسل کرنے کا مجھے طریقہ معلوم ہی نہیں تھا۔ کہ کیوں؟ کہ علم حاصل نہیں کیا۔ اگر بندہ علم حاصل کرے گا تو پھر ان چیزوں سے جو ہے بندہ بچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ علم بھی حاصل نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے فلانی چیز کا علم نہیں تھا، مجھے فلانے مسئلے کا نہیں پتا تھا۔ جب علماء موجود ہیں، آپ کو کسی معاوضے کے بغیر علم سکھانے کے لیے موجود ہیں اور ہر وقت تیار ہیں، اب آپ عوام الناس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ ہماری یہ نہ ہو کہ ہماری ساری زندگی کی عبادات ضائع ہو جائیں، ہماری ساری زندگی کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے۔ جس طرح وہ بابا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آیا کہ اس کی معافی ہے یا نہیں ہے، بار بار روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کا حل بتا کے جاؤ، کہ میں نے تو تہجدیں بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، میرے بچے بھی ہیں، اور مجھے غسل کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ اور آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ علماء کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، علماء کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہر طرح سے کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کام کیا ہے، ان مولویوں نے تو ایسی تقریر کرنی ہے، ان کا کام بس مصلی پر جانا ہے، نماز پڑھائی اور یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو غسل کا طریقہ پوچھ لو تو غسل کا طریقہ نہیں آتا، بڑے سہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 5 فرض ہیں، کبھی کوئی کہہ دیتے کہ 6 فرض ہیں۔ وہ کون کون سے؟ جی پہلا مسح کرنا، پہلے ہاتھ دھونا ہے،
ہاتھ دھو کے یہ ایک فرض ادا ہو گیا، پھر مسح کر لو دوسرا فرض ادا ہو گیا، اور پھر جو ہے نہا لو یہ تیسرا فرض ادا ہو گیا۔ کئی جو ہے 5 جو ہے بتا دیتے ہیں کہ بھی صابن بھی لگانا فرض ہے۔ جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، ہم دنیا کی ڈگری حاصل کر لیں گے لیکن جو دین کا علم ہوگا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، تو ہمارا یہی حال ہوگا کہ ہم ویسے تو لٹھے کا سوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں لیکن بندہ ناپاک ہے، بندہ ناپاک گھوم رہا ہے۔ تو یہ ہماری کم بختی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث گنوا دی ہے۔ آج دیکھو لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر طرح سے ان کو یہ بات بتاؤ نا کہ آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، جی میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، آ جاؤ ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، جی میں آ رہا ہوں، میں تھوڑا سا یہ کام کر کے آ رہا ہوں، اتنا میرے پاس کی کریے ٹائم نہیں لگتا نماز پڑھنے واسطے۔ کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے اور دولت جوڑ لیتے ہیں دنیا جہاں کی، وہ دولت ہمارے کام نہیں آتی۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جب بندہ مر جاتا ہے سارے اس کے اعمال جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، ایک علم نافع اس کا جڑا رہتا ہے اور نیک اولاد اور جو صدقہ جاریہ ہے وہ اس کے لیے رہتا ہے۔ اور اس کے اندر علم کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب ہم نے ساری دولت بھی جوڑ لی اور اولاد کو حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی، علم حاصل نہیں کیا، اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، بڑے چھوٹی کی تمیز کیا ہے، نہیں، صرف ہم نے دولت جوڑ لی ہے، علم سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارے استاد محترم صوفی انور صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے، میں ان سے کلاس پڑھ رہا تھا تب انہوں نے یہ بات سنائی تھی کہ وہ کسی اپنے استاد کا بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میرا والد جو ہے فوت ہو گیا ہے، علامہ صاحب اس کو غسل دینا ہے۔ تو امام صاحب نے کوئی مطالعہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں آپ کو غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ غسل کا طریقہ سیکھ کے اپنے والد کو غسل دے دو، اور زیادہ ثواب بھی یہی ہے کہ آپ اپنے باپ کو غسل دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں تو چلو دے ہی دوں گا، غسل کا طریقہ بتا دیا۔ اب جب گھر گیا تو دیکھ کے ڈرتا ہے کہ اب میں کس طرح غسل دوں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، انسان تو ہے کہ انسان کے اندر سے بدبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے، پسینہ آ رہا ہو تو وہ جب سمیل آتی ہے تو گھن کھا کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں اپنے باپ کو کیسے غسل دوں۔ دوبارہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے مولوی صاحب آپ نے غسل دینا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ آپ اس طرح غسل دیں اور آپ کو ثواب ملے گا۔ جب ثواب کی بات سنتا ہے تو پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کو اپنے باپ کو لٹاتا ہے خوف کے مارے جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں اپنے باپ کو غسل کیسے دوں، ایک مردہ میرے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ تیسری دفعہ آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ غسل دینے کے لیے چلیں، تو آپ فرمایا کہ غسل دے لے، کوئی بات نہیں، میں جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ کہا کہ آپ نے غسل دینا ہے تو پھر بھی بتا دیں، اگر آپ نے غسل نہیں دینا ورنہ نہیں دینا تو تب بھی بتا دیں، اگر آپ نے غسل نہیں دینا تو میں بغیر غسل کے اس کو کفن پہنا کے کسی کے ہاتھ اس کو دفن کر کے آ جاؤں گا۔ جب بندہ علم حاصل نہیں کرتا، جب بندہ دولت جوڑتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، یہی اس کا حال ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں مسائل کو یاد کرنا چاہیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، ہمیں نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کا نہ پتہ ہو، ہماری نماز درست نہ ہو اور ہم شرم کے بارے نہ سیکھتے ہوں۔ شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، ہر طرح کا مسئلہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے روایت کر کے پوچھ کے ہمیں بتایا ہے۔ جب انہوں نے کوئی شرم نہیں کی تو ہم کیسے شرم کریں؟ ہم کیوں شرم کریں؟
ہمارے اوپر فرض ہے جب انہوں نے اپنے گھر کی نجی باتیں بتا دی، پرائیویٹ باتیں بتا دی، اور جب ان کی ذات میں باتیں بتا دی اپنے گھر کی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے؟ تو ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ہدایت والے رستے پہ لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی سنورے اور آخرت والی زندگی بھی سنورے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔